بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاہور کے واقعے کے حوالے سے ایک ویڈیو دی تھی، اس کو کاٹ کوٹ کے غلط پیش کیا گیا ہے اور علماء کرام فون کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے وضاحت کی جائے۔ تو 8 منٹ سے زائد ویڈیو ہے اور انہوں نے آدھا منٹ کاٹ کے اس کو خوب وائرل کیا ہے۔ صحابہ ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہماری عزت، پگڑی اور شان ہے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ارشاد جو ہر خطیب، تمام سکول آف تھاٹس، مکاتب فکر کے علماء سٹیج پر یہ حدیث پڑھتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحاب، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو اپنے اعتراضات کا نشانہ مت بناؤ۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ حقیقت میں حضور سے محبت کرتا ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتا ہے۔ پاک رب نے پاک کلام میں پاک سرٹیفکیٹ ان کو دے دیا ہے قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اس کے بعد اگر کوئی اس طرح کلپس بنا دے، ایک آدمی نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بہت سے کلپس بنا دیے، کاغذات شائع کر دی، ہم نے اس کے جوابات دیے، اسماء الرجال سے تحقیق کر کے اس کے جوابات ہم نے دے دیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عبارات اکابر۔ اسی طرح جواد نقوی نے تمام دنیا کے علماء کو بلایا لاہور میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے، جمعیت کے، سین کے، طاہر القادری صاحب، جتنے بھی بڑے بڑے علماء تھے، گدی نشین اور بڑے بڑے علماء کرام، شیعہ سنی، عرب عجم، 2-3 دن بیانات ہوئے اور اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے، اس حوالے سے وہ پروگرام تھا۔ میرا اس میں بیان ہوا، میں نے اس میں یہ کہا کہ اتحاد تب ہوگا کہ گستاخی نہ ہو، ابوبکر، عمر، عثمان، عائشہ رضی اللہ عنہم اجمعین، جب ان کو گالی دی جائے گی تو اتحاد کیسے ہوگا؟ تمام بیانات ان کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، لیکن میرا والا یہ بیان نہیں ہے، اور میں اس میں رویا ہوں کہ ہماری امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 1009 ہے، پوری حدیث ہے، لیکن اس میں ایک ٹکڑا ہے، رجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجمنا بعدہ، حضور نے بھی رجم کیا، ابوبکر نے بھی کیا، ہم نے بھی کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ رجم کی جہاں پر جانا سورہ نور میں سزا کا ذکر ہے، بدکاری کے سزا کا، اس میں رجم والی بات میں لکھ لوں، لیکن لوگ پروپیگنڈا کریں گے کہ انہوں نے قرآن میں اضافہ کیا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم فرمایا، ابوبکر عمر نے رجم فرمایا، تو اس کو مینار پاکستان سے گرانا چاہیے۔ غلطی ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ سزا نہیں ہے اور اس کو سزا مت دو۔ اگر اس نے بدکاری کی ہے تو اس کو اس کی سزا دو، لواطت کی ہے اس کی سزا دو، اس کے علاوہ گندی حرکتیں کی اس کی سزا دو، مینار پاکستان سے گراؤ۔ لیکن میں نے کہا کہ مدارس کو، علماء کو، ان کو بدنام نہ کرو، ان کو بے عزت نہ کرو، اور لبرلوں کو میں نے سنایا کہ بھائی تم لوگ دن رات گناہ کرتے ہو اور تمہارے دیکھ تو یہ جائز ہے، تو تم کیوں شور مچاتے ہو؟ میں نے یہ کہا، حدیث میں نے آپ کو پوری سنائی۔ باقی آج سے 20 دن پہلے بھی اور 9 مہینے پہلے بھی صحابہ کی شان میں میری ایک کلپ ہے، میں یوٹیوب پر دے چکا ہوں، دیکھ لو، سامنے ہے۔ تو وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے، اس کا تو ہم دفاع کریں گے۔ بہرحال اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، وہ جو کلپ کٹا ہے تو ہم کروڑ مرتبہ معافی چاہتے ہیں۔ ہاں، جو 1.5 منٹ کا کلپ انہوں نے کاٹا، اس پر لکھا ہے
نعوذ باللہ صحابہ بھی اس طرح کرتے تھے. تو اللہ کے بندے جب ویڈیو شروع ہوتی ویڈیو میں یہ ہے کہ صحابہ پاک تھے, زمانہ پاک تھا, صحابہ محفوظ عن الخطا تھے, اس میں ہی موجود ہے. تو صحابہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے, آنکھوں کا سرما ہے, اور جو سزا بننی چاہیے ان کو نہیں سب کو دینا چاہیے. جو غلط حرکت کرے گا اس کو سزا ملے گی. بہرحال کل بھی کافی ساتھی تھے, آج بھی کافی ساتھی موجود ہیں. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی اور بات اگر کرنی ہو تو آپ کہیں. میرے خیال میں یہی کافی ہے انشاءاللہ. جی کہہ رہے وہ جو خطا ہے تکوینی امور کے تھا. ہاں, بڑی اچھی بات مفتی سلمان صاحب نے ارشاد فرمائی. وہ لکھا ہے کہ تمام 1500 سال جو بڑے بڑے محدثین گزرے انہیں کا صحابہ پاک تھے. دماشو مخوا کا صحابہ پاک تھے, صاف تھے. یہ تکوینی طور پر اس طرح ہوا. مفتی نظام الدین شام جی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو ایسا نہ بیان کرو جس سے نقصان ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہم سب کو صحابہ سے محبت نصیب فرمائے. اس پر کافی ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہے, اور یہ بات پکی ہے کہ غلطی ہے اور اس کی سزا ہے اور سزا دینی چاہیے. اور یہ بات ہمیں نہیں کی کہ اس کو سزا مت دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.